ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب کے عہد خلافت میں دو شخصوں نے دارالشرح میں آ کر میراث کا دعویٰ کیا۔ ہر ایک دوسرے کو کہتا تھا تو میرے باپ کا بیٹا نہیں ہے، اور ان کا کوئی گواہ بھی نہ تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ شرع شریف میں یہ معاملہ بغیر گواہ کے فصیل نہیں ہو سکتا، اور ان دونوں شخصوں نے کہا یا امیر المومنین، چونکہ تو زمانے کا خلیفہ ہے، بس ہم جیسے غریب اور عاجز آپ کے سوا اور کہاں پناہ لیں اور کس کی طرف متوجہ ہوں۔ خلیفہ صاحب اس کی عرض کو سننے کے بعد تھوڑی دیر تک سر جھکا کر سوچتے رہے، اور پھر سر اٹھا کر عمار یاسر سے فرمایا جو کچھ شرع میں ہے وہ تو میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ تم میں سے جو شخص حق پر ہے وہ دو گواہ پیدا کرے۔ عمار نے عرض کی یا ابا حفص، ایسے مشکل مسائل میں امیر المومنین علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے صحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے بڑا قاضی یعنی فیصلہ کرنے والا علی علیہ السلام ہے، اور فیصلہ کرنے میں تمام علوم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا اے عمار، خدا تجھے جزائے خیر دے، جو بات مجھے بھول گئی تھی تم نے خوب یاد دلائی۔ تم ان دونوں کو علی علیہ السلام کی خدمت میں لے جاؤ اور سارا قصہ بیان کرو۔ عمار یاسر بیان کرتے ہیں کہ جب میں در شہر علوم کے دروازے پر پہنچا تو قبل اس کے کہ آپ کی نظر مجھ پر پڑے، اندر ہی سے ارشاد فرمایا اے عمار، ان دونوں شخصوں کو دارالشرح میں واپس لے چلو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ وہاں تشریف لائے اور فرمایا وہ نوجوان کہاں ہیں؟ جب وہ نوجوان حاضر ہوئے تو دونوں کو جدا جدا کر کے آپ نے فرمایا سچ سچ کہو، اس شخص کا حقیقی بیٹا جو اس کی وراثت کا دعوے دار ہے تم میں سے کون ہے؟ دونوں نے اپنے اپنے قول پر اصرار کیا، اور ہر ایک نے یہی کہا کہ میں اس کا حقیقی بیٹا اور وارث ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے باپ کی قبر کہاں ہے؟ جب انہوں نے پتہ بتایا تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان کے باپ کی قبر اکھاڑ کر ایک ہڈی نکال لاؤ۔ جب وہ لے آیا تو حجام کو بلا کر ان دونوں کا خون نکلوایا اور ہر ایک کا خون جدا جدا برتنوں میں لے لیا، اور اس ہڈی کے دو ٹکڑے کر کے دونوں برتنوں میں ایک ایک ٹکڑا ڈال دیا اور دونوں برتنوں کو اوپر سے ڈھانپ دیا۔ جب کچھ لمحوں کے بعد کھولا تو خلقت نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک ہڈی نے تو سارا خون چوس لیا ہے اور دونوں مل کر ایک چیز بن گئی ہے، اور دوسرے ٹکڑے میں خون کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام نے اس جھوٹے جوان سے فرمایا اگر تو اس کا حقیقی بیٹا ہوتا تو اس کی ہڈی تیرے خون کو ضرور جذب کر لیتی، اور جس کے خون کو ہڈی نے جذب کر لیا تھا تو اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا کہ میراث اس کے حوالے کی جائے۔ حاضرین مجلس نے جب یہ عجیب و غریب واقعہ مشاہدہ کیا، سب کے سب ایک زباں ہو کر امیر المومنین کرم اللہ وجہہ کی تعریف کرنے لگے، اور حضرت عمر نے جناب امیر کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا اور محبت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھر لائے، اور کہا یا ابا الحسن، خدا تعالیٰ آپ کے بغیر عمر کو دنیا میں زندہ نہ رکھے۔